وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ فیض الحق صاحب کا یہ بیان بہت ہی علمی اور بہت ہی مدلل ہے اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فہم و فراست میں اور اضافہ کرے۔ ان کے ہر نئے بیان سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس بیان کی وجہ سے کم از کم میرے ایمان میں اضافہ ہو اور ایک نئے انداز سے دلیل سامنے آئے ایمان کو مضبوط کرنے کی، تو وہ گویا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں دیکھیے ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ دیکھیے اگر قرآن کو ذہن میں رکھ کے یہ تفسیر کرتے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ قرآن کو ذہن میں رکھ کے اس پر ذرا غور کریں، کیونکہ پورا قرآن توحید بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو قرآن ہے وہ توحید بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، شرک کا رد کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی آسن بات جو ہے توحید کو کہا گیا ہے، آسن القول توحید کو کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ بتاؤ، اس سے بڑا بدعقیدہ بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ یعنی یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک آسن ترین چیز بیان کی گئی ہے اور ایک اس کا الٹ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے بری بات یہ ہے کہ شرک کیا جائے، کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کی طرف دعوت دی جائے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے، اللہ کی طرف بلایا جائے، توحید بیان کی جائے۔ اور سورہ یوسف کو آسن القصص کہا گیا، اندازہ لگائیے، سب سے بہترین قصہ، یعنی بہترین قصہ ہے یہ۔ تو بہترین قصہ توحید والا ہوگا یا شرک کی طرف لے جانے والا ہوگا؟ پھر دیکھیے سورہ القمر کے اندر 6 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، ہم تو فرقہ والوں کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے آسان کتاب ہے نصیحت کے لیے، اور کتنے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں مشکل کتاب ہے، اس کے لیے 16 علوم چاہیے، کوئی کہتا ہے 34 علوم چاہیے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں 80 علوم چاہیے۔ اس طرح کی کر کے انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز ڈالی ہے کہ یہ قرآن مشکل کتاب ہے، حالانکہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، اس کے دلائل بہت آسان سادہ ہیں۔ سادہ سادہ انداز کے اندر ہر دور کے اندر انبیاء نے دعوت دی ہے، اسی وجہ سے اس دعوت کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے، اس پر جم جانے کے لیے کوئی اسپیشل علوم نہیں چاہیے۔ سادہ دعوت ہوتی تھی انبیاء کی، لوگوں دیکھو یہ آسمان دیکھ رہے ہو، بتاؤ ایک بندہ کہہ سکتا ہے مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور بارش نظر آ رہی ہے، بارش ہو رہی نظر آ رہی ہے، بتاؤ کون کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو مجھے مولوی صاحب نے بتایا نہیں کہ بارش کیا ہوتی ہے۔ دھوپ نظر آ رہی ہے، اور ہوا چلتی محسوس ہو رہی ہے، یہ فصلیں اگتی محسوس ہو رہی ہیں، یہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہو کون نہیں دیکھ رہے ہو؟ بتائیے کون کہہ سکتا ہے آگے سے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ ہر بندہ کہے گا ہاں بھائی دیکھ رہے ہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے آگے بولیے۔ تو آگے سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو پیدا کیا ہے اللہ نے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، سارے کہتے ہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ بتاؤ جن دوسروں کو تم پوجتے پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ بس یہاں مشرک کا منہ لٹک جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جب منہ لٹک گیا اس کا مطلب ہے اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، تو بس اس سے بڑا پھر گمراہ کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا پھر کچرا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے انبیاء کا، سادہ انداز ہے، قرآن کی دعوت سادہ دعوت ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ 5واں 6واں سال جا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو علماء سمجھنے والے اور یہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھنے والے یہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے بڑی مشکل کتاب ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان کے دماغ میں شرک ہے۔ اور فیض الحق صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ زبردستی انہوں نے شرکیہ تفسیر کو گھسانے کی کوشش کی ہے، اور یہ تفسیر مشرکانہ تفسیر کے یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا ہے، یہ پورے قرآن سے ایک ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، پوری قرآن میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس طریقے سے، نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، نبی تو منع کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے اس سے بھی بڑی باتیں موجود تھیں قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، تو اس کی وہاں بڑی صحیح تفسیر کی ہے، انہوں نے سمجھی بھی ہے، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔
کہ 3 موقع کے اوپر ابراہیم علیہ السلام 3 چیزوں کو، الفاظ بھی یہی ہیں اور اللہ نے بیان کیے ہیں، کہ ستارے کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، الفاظ بھی وہی ہیں بظاہر الفاظ. پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر سورج کو دیکھا، ان کا ہاں یہ رب ہے، یہ تو بڑا ہے. تو بظاہر الفاظ پر دیکھ کے جب وہاں اپنے غلط تفسیر نہیں کی ہے، وہاں اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے. ڈاکٹر عثمانی صاحب نے تو بہت ہی بہترین کیا ہے، زبردست اس کو کیا ہے. تو محمد حنیف صاحب نے بھی کچھ بہتر کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا تو کیا ہی کہنا. تو باقی مشرق مفسرین نے تو اس کو پھر کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. وہ اسرائیلی روایات میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ پتہ نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام غاروں میں رہے تھے، تو جیسا پہلی دفعہ ستارے کو دیکھا تو اس طرح کی باتیں، یا شروع میں اس کو رب کہتے رہے، تو پھر اس طرح کا معاملہ انہوں نے کیا، بے تکی تفسیریں کی ہیں. محمد حنیف صاحب نے بھی تھوڑی سی بے تکی کی ہے، اس پر تھوڑی سی چبھتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے تھے دیکھو پہلے لگا دو حاضر ربی، تو بھائی اپنی طرف سے کیسے لگا دو؟ قرآن کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے کہ نہ زبر لگائی جا سکتی ہے نہ زیر لگائی جا سکتی ہے. تو وہاں بھی حنیف صاحب نے یہ الفاظ بولے تھے کہ بس لگا دو تو یہ سوالیہ بن جائے گی، حاضر ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو یہ بھی ان کی ایک غلط تفسیر سی. بہرحال اصل تفسیر وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ جب وہ اپنے اپنے معبودوں کے خاص موقع کے اوپر ان کی بندگی کرتے ہیں، جس طرح سورج کے جو پجاری ہوتے ہیں سورج نکلنے کے وقت اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے ڈوبنے کے وقت اس کی بندگی کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو ستارہ پرست لوگ ہوتے ہیں جب وہ ستارہ خاص طریقے سے نکلتا ہے اس وقت اس کی بندگی کا ان کا موقع ہوتا ہے. اسی طرح جو چاند کی پوجا کرنے والے وہ بھی جب چاند بالکل سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے چمکتا، اس وقت اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر تنزیہ طور پر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ رب ہے، کیا بات ہے اس رب کی، نا تنزیہ انداز، اور پوچھ رہے ہیں اس کو. اور پھر جب وہ ڈوبا ہے تو پھر اس کے اوپر چوٹ ماری ہے کہ ڈوبنے والے میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بالکل اپنی قوم کے سامنے ان کے معبودوں کا گویا رد کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا کہ میرا رب اگر میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا. اس انداز سے وہاں تو الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اس کے باوجود ہم نے اس طرح کا معنی نہیں لیا ہے، لیتے ہیں جو جس طرح کے الفاظ ہیں حالانکہ اللہ نے بیان کیے ہیں. اسی طریقے سے صحیح حدیث کے اندر آ گیا، بخاری کی روایت کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب فرائض کے ذریعے مجھے خوش کرتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، لیکن وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، نوافل کے ذریعے اپنے رب کا اور مقرب بننا چاہتا ہے. تو پھر اس کے بعد جب یعنی نوافل کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے میرے لیے، تو میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اندازہ لگائیے، خود اللہ نے ایسے الفاظ، تو ظاہر الفاظ سے دھوکہ کھایا اور صوفیوں نے کہا کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، ایک سٹیج آ جاتی ہے. تو صحیح مفسرین نے جو محدثین تھے انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کے کان اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سنتے ہیں، اس کے پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور اس طرح وہ گویا پورا جسم اس کا اللہ کی فرمانبرداری کے اندر رنگ جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس روایت کا، ان الفاظ کا. تو دیکھیے وہاں ساری جماعت نے بالکل درست موقف اختیار کیا، حالانکہ وہ اس سے زیادہ مشکل مقام تھا. پھر یہ سماع موتا کے معاملے میں، پھر نبی علیہ السلام کے خواب کے آنے کے معاملے میں، پھر وہ قبر میں اعمال پیش نہیں ہوتے ہیں بلکہ اعمال ہمارے اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. اور پھر ان سب سے بڑی بات، سب سے مشکل مسئلہ یہ تھا، یہ بڑے بڑے اکابرین جن کو پوری انسانیت اور یہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت عرصہ دراز سے ان کے اوپر لیبل لگ گئے کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ کیا نام ہے، غوث ہیں، یہ جناب غریب نواز ہیں، اتنی بڑے بڑے نام اور اتنی بڑی بڑی ان کی پگڑیاں تھیں. تو ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگانا کیا آسان کام تھا؟ بہت بڑے بڑے مشکل کام انہوں نے کر لیے، لیکن یہاں آ کے پھنس گئے ہیں. سادہ جہاں بات تھی وہاں کے پھنس گئے ہیں، کیونکہ مخلص نہیں تھے، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا. تو پھر زبردستی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا، جو اللہ کی طرف سجدے کا رخ تھا اس کو زبردستی گھسیٹ کے یوسف علیہ السلام کی طرف لے گئے. بات ان کی بنائے پھر نہیں بنی ہے. ایک کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ جھوٹ پھر بھی نہیں چھپتا ہے. جنہوں نے ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے، سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے،
تو ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے دوسرا جھوٹ بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر. کتنا بڑا جھوٹ پھر بھی نہیں چھپا. اور بلکہ یہ معاملہ ہو گیا کہ اب یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے. ایک اور جھوٹ بولا, کتنے بڑا اندازہ لگائیے. تو حالانکہ پہلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. تو جو مومن ان کا یہ کیا کر رہا ہے بکواس, یہ کیا اس کے منہ سے نکل رہا ہے, پاگل ہو گیا یہ. تو پھر بولا, اس نے کہا جب سورج چاند ستارے سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں. بتاؤ, اس کی مت ماری گئی اس بیوقوف کی ہوئے سر پھرے کی. تو حالانکہ سورج چاند ستارہ سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے نیچے, یہ خواب ہے, خواب کی تعبیر ہوتی ہے. اس خواب کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہاں کیا دیکھا. یوسف علیہ السلام جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ہاں, تعبیر جو ہے وہ بتا دی یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت, کیونکہ وہ نبی ہیں, وقت کے نبی ہیں, اور اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ تعبیر بتائی ہے جو حرف بحرف سچی ثابت جب ہوئی ہے. تو بیٹے نے اسی تعبیر کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا. اور غیر محسوس طریقوں سے مالک اپنی تدبیر کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. اور پھر دعائیں کی کہ میرے مالک زمین اور آسمان کے خالق, مرتے دم تک مجھے اپنا مسلم اور فرما بردار رکھنا. بتائیے, جو اللہ کو سجدہ کر کے اٹھا اس کے منہ سے اس طرح کی دعائیں نکلتی ہیں, جو سجدہ کروا چکا ہو اس کے منہ سے اس طرح کی دعائیں نکلتی ہیں. سجدہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے کہ میرے مالک مجھے ایمان خالص پر قائم رکھنا, مسلم کی حیثیت سے مجھے اٹھانا اور صالحین میں شامل کرنا. صالحین سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, سجدہ کروانے والے صالحین نہیں ہوتے ہیں. سجدہ کرنے والے جو اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. تو اس طریقے سے یہ بہت ہی سادہ اس کی تفسیر تھی, لیکن یہ مارے گئے, ان کی مت ماری گئی. اصل میں یہ مخلص نہیں تھے. اور انہوں نے جب گنجائشیں نکالنا شروع کر دی, پہلے طاغوت کے معاملے میں نرمی آئی, وہاں نرمی آئی تھی, اسی وجہ سے پوری جماعت نے ایک مشترکہ طور پر ان کو کہا کہ دیکھو یہ آپ کے الفاظ صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں, اس کی اصلاح کریں. انہوں نے اسٹیج سے توبہ کی, معافی مانگی. کاش اس پر قائم رہتے اور سچی توبہ ہوتی, ان کو ندامت ہوتی تو یقین کیجیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے. ہم تو یہی سمجھے تھے, ہم غیب تو نہیں جانتے, دلوں کا حال تو نہیں جانتے, ہم تو ظاہر پر معاملہ کیا ہم نے. تو پوری جماعت نے یہی فیصلہ کیا تھا ان کو دوبارہ انہی کو قائم رکھا جائے. تو ان کو قائم رکھا گیا, ان کو اللہ نے ایک موقع دیا, لیکن شیطان نے ان کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں. ایسے شیطان کی گھوڑی بن کے کہ پھر اس کے بعد ایسے پھنسے کہ اب واپسی کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. انا کا مسئلہ انہوں نے بنا دیا. تو دیکھیے یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمایا, ہمارے ساتھی کتنے دلائل پر دلائل دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلنی. اصل میں اب تو انا کا مسئلہ, انا اور ضد ہے بھائی, اور انا اور ضد جب آ جاتی ہے بغیم بینہم, پھر بندے کی مت ماری جاتی ہے. یہ 2-3 بندے بری طرح انا اور ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں. ایک منور سلطان ہے, ایک محمد حنیف ہیں, سعید احمد ہیں, یعقوب علی ہے, اختر بیگ ہیں, اور کچھ اور لوگ بھی ہیں. ان کا بھی چانس موجود ہے, وہ واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو 4-5 لوگ ہیں, ٹوٹل 9 ہیں, یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. یہ بالکل فسادی لوگ ہیں. میرے پیارے بھائیوں, جماعت کے لوگوں, ان کا پیچھا چھوڑ دو. یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے, اور وہاں جا کے چیخو گے, چلاؤ گے. ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کرو. اتنی پیاری جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے, اس کو تم کھو دو گے. تمہارے بیوی بچے, انہوں نے کیا تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے, ان کو بھی جہنم کے آگ کے اندر لے جاؤ گے. اور یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے, تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے کہ بے ایمانو, ایمان عقیدے کی بات آ چکی تھی, بالکل ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد تمہیں کیا مار پڑی تھی, اس محمد حنیف کی وجہ سے, سعید احمد کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے تم نے مروا دیا. تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کی لعنت, آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر بھیجیں گے. خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو گوتے لگائے جائیں گے, تھوڑے مارے جائیں گے, اور کہا جائے گا کہ بے ایمانو, ان کے منہ ہوں گے کالے, ان کے منہ کالے ہوں گے, اور کہا جائے گا ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے. یہ بے ایمان الٹی بات کہتا ہے. جو ایمان پر قائم ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے, یہ خبیث علیحدہ ہو گئے, حالانکہ خود خبیث ہیں. یہ جو بھی ایمان خالص سے ہٹے ہیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کیا, یہ سارے خبیث ہیں. یہ سارے ان کے منہ کالے ہوں گے جو مرتے جا رہے ہیں. ان کو تو وہاں پہنچ گئے ہوں گے, خالد عزیز کا منہ کالا ہوگا وہاں, اور صابر علی اور جتنے گئے ہیں, فاروق چوہان اور خود ان کی اپنی بیوی, وہ تو پہنچ گئے ہیں, لیکن اب وہ واپس آ نہیں سکتے ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب یہ مارے گئے, اور اب یہ بھی ادھر ہی پہنچیں گے, اسی آگ کے اندر پہنچیں گے, اور سب اسی کے اندر گٹھے رہیں گے. اللہ یہ جو توبہ کرے گا وہ بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ان کو. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, لیکن اس کی طرف رخ تو کریں. رخ ادھر کر ہی نہیں, انہوں نے رخ کیا ہوا اپنے امیر کی طرف اور بابے کی طرف, اور مزاروں اور گنبدوں اور مولویوں اور پیروں کی طرف. کس طرح ان کو ہدایت ملے؟ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے.